السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عافیت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور سب کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت مبارک ثابت ہو، بہت پروڈکٹیو ثابت ہو، اور ہم سب اپنی زندگی میں اچھی مثبت تبدیلیاں لانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ قرآن پاک کے مطابق ہماری زندگی کا ایک بہت اہم اور بنیادی مقصد ہے. میں نے اس حوالے سے قلب سلیم کی بھی بات کی تھی. قرآن پاک قلب سلیم کی بات کرتا ہے کہ جو قیامت کے دن انسان کو ذلت اور رسوائی سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی. سورہ شعراء کی آیت میں نے پڑھی تھی، نہ مال اور نہ اولاد. اور اس دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ اس دن انسان کو قلب سلیم فائدہ دے گا. یعنی جو شخص اپنی روح کو پاکیزہ حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے گا، جو اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی انر بینگ کو پیوریفائی کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا اور یہ شیطان کے وسواس سے اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ٹھہرے گا. اس سلسلے میں ہم نے جو سیریز ہم کر رہے ہیں رمضان میں، اس میں ہم حسد کے اوپر ہم پڑھ رہے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین سے، اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ اس پہ سیشنز کیے ہیں. آج ہمارا 14 سیشن ہے، 14واں سیشن ہے، اور ہمارا حسد کا جو ٹاپک ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے فردر. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے، سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنے کے لیے اور کوئی بری عادت چھوڑنے کے لیے. اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتی ہوں. میرے سارے معاملات سنوار دے، اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما. یعنی مجھے فار دا بلنک آف این آئی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر دے. یعنی ہمیشہ میری رکھوالی آپ کریں. اتنی خوبصورت دعا ہے، تو اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیں. آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں. آج انشاءاللہ حسد کے مراتب کے اوپر بات کریں گے، اور اگر وقت ہوا تو پھر حسد کے جو کازز ہیں، یعنی جو اس کے وجوہات ہیں حسد کیوں ہوتا ہے، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے. حسد کے مراتب، یعنی حسد کی ڈفرینٹ ڈگریز کہہ لیں یا ڈفرینٹ سٹیجز کہہ لیں. ٹھیک ہے، امام غزالی نے ان کو یوں رکھا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حسد کے 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ، حسد کا پہلا مرتبہ یا پہلی ڈگری کہہ لیں یا ایک کائنڈ آف حسد کہہ لیں، کیا ہے کہ انسان دوسرے آدمی کی نعمت کے زائل ہونے کی چاہت، یعنی دوسرے آدمی کی نعمت وہ چاہ رہا ہے کہ ختم ہو جائے، اور تمنا کرے اگرچہ وہ نعمت دوسرے آدمی سے زائل ہو کر اسے نہ بھی ملے. یعنی وہ شخص اتنا اپسیٹ ہے کسی کی نعمت پر کہ وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، کسی نہ کسی طرح وہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے اس کو نہ بھی ملے، اس شخص کو نہ بھی ملے لیکن اس سے چھن جائے، بہرحال اس کے پاس وہ نہ رہے. ٹھیک ہے نا.
اور یہ امام غزالی کے مطابق انتہائی درجے کی خباثت اور برائی ہے. یعنی یہ ایک اٹ جسٹ شوز an extreme meanness of character. ایک بہت ہی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے یہ سوچ کہ آپ کسی کی نعمت کا زوال چاہ رہے ہیں جسٹ بیکاز آپ کو وہ اس سے تکلیف ہے کہ اس کو نعمت کیوں ملی ہوئی ہے. آپ کو وہ نہ بھی ملے, ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی خواہش بھی نہیں ہے اور آپ کو نہ بھی ملے, آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا. یو آر جسٹ ویری اپسیٹ کہ اس شخص کو کیوں ملی ہوئی ہے, اس سے چھن جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو انہوں نے انتہائی درجے کی خباثت اور برائی کہا ہے. تو یہ اپنے آپ کو دیکھنا اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کیا خدا نخواستہ ہمارے دل میں ایسی خیالات تو نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان خیالات سے اور ان کیفیات سے, اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کرے ان چیزوں سے. دوسرا مرتبہ, حسد کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان دوسرے آدمی کی نعمت کا زوال اس لیے پسند کرے کہ اسے اس نعمت میں دلچسپی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, یہ فیلنگ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے آدمی کی بلیسنگ چاہ رہا ہے کہ چھن جائے اس سے, اور وہ اس لیے یہ چاہ رہا ہے تاکہ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے. تیسرا مرتبہ کیا ہے حسد کا؟ حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھی عین ہی یعنی ایگزیکٹلی اسی نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ اس جیسی نعمت کی خواہش کرے. یعنی کسی کے پاس ایک پرٹیکولر قسم کی کوئی چیز ہے, کوئی نعمت ہے, اور انسان ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اس سے چھن کے اس کو مل جائے, لیکن وہ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ اس جیسی نعمت اس کو مل جائے. اور اگر اس جیسی نعمت پانے سے عاجز اور ناکام ہو جائے, اس جیسی نعمت اس کو نہ ملے اگر, تو اس نعمت کے زوال کی چاہت کرے. ان دیٹ کیس وہ کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ اس شخص سے بھی یہ نعمت چھن جائے, تاکہ ان دونوں کے مابین تفاوت, یعنی جو ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس نظر آ رہا ہے وہ ظاہر نہ ہو بلکہ دونوں کے درمیان برابری ہو جائے. تو what he is trying to say here is کہ ایک شخص ہے جو کہ دوسرے انسان سے حسد کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک انسان کے پاس کوئی نعمت ہے اور وہ اس سے حسد کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس کے پاس شہرت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس سے حسد کر رہا ہے. اب جو حاسد ہے, جو جیلس ہو رہا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ فیم نہ ملے, کسی اور یعنی طرح کا فیم مل جائے مجھے. جیسے اس کو کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں اس کو شہرت ملی ہے تو مجھے کسی اور فیلڈ میں مل جائے, اور وہ اس کے لیے اسٹرگل کرے, اور اس کو نہ اگر ملے وہ فیم, اب وہ کیا خواہش کرے گا, اب وہ شخص حاسد جو ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس سے چھن جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ شخص اس سے اونچا رہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے گا کہ اس کی فیم ختم ہو جائے تاکہ وہ دونوں برابر ہو جائیں. چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ چوتھا درجہ حسد کا یہ ہے کہ انسان اپنے لیے کسی دوسرے آدمی کی نعمت جیسی نعمت کی خواہش کرے, اور اگر اسے اس جیسی نعمت حاصل نہ ہو تو وہ اس نعمت کے زوال کی تمنا نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا درجہ یہ ہوگا حسد کا کہ انسان اپنے لیے یعنی کسی دوسرے شخص کی نعمت دیکھ کے اس کو اچھی لگے اور وہ اسی طرح کی نعمت کی خواہش کرے, اور اگر اسے اس جیسی نعمت نہ ملے تو وہ دوسرے شخص کی نعمت چھن جانے کی بالکل ڈیزائر نہ ہو اس کے اندر, وہ یہ نہ چاہے کہ اس کی نعمت چھن جائے. یہ سب سے آخری درجہ ہے حسد کا. اگر یہ دنیا کے امور میں ہو تو یہ معاف ہے. یعنی اگر دنیاوی کوئی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے اور وہ آپ چاہ رہے ہیں, تو یہ انوی کرنا, اس طرح کی چیز اپنے لیے چاہنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر یہ دین کے معاملات میں ہو تو پھر یہ مستحب ہے, یہ ڈیزائربل ہے, یہ پسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. یعنی آپ کسی کو دین میں آگے دیکھ رہے ہیں اپنے سے, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے, مجھے بھی یہ توفیق مل جائے اور میں بھی یہ کام کر سکوں, تو پھر یہ کیا ہے, دس از ڈیزائربل اینڈ دس از لائکڈ. ٹھیک ہے, یہ پسندیدہ چیز ہے. آئی ہوپ اٹ واز کلیئر. اچھا, اب یہ جو تیسرا مرتبہ بتایا گیا تھا حسد کا, ٹھیک ہے, یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسرے مرتبے میں مذموم حسد بھی ہے
اور غیر مذموم حسد بھی ہے. یعنی اس میں کنڈیمنیبل حسد بھی ہے کہ حسد جو کہ ڈس لائکڈ ہے وہ بھی ہے, اور جو وہ والا ہے حسد بھی ہے جو کہ یعنی ڈس لائکڈ نہیں ہے. یعنی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا مذموم ہے. یعنی اگر آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ دوسرے شخص کی, یعنی یہ جو اس میں ایسپیکٹ ہے کہ آپ دوسرے شخص کی نعمت کا آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈاؤن فال ہو جائے, تو یہ کیا ہے؟ obviously یہ کنڈیمنیبل ہے, ٹھیک ہے, یہ مذموم چیز ہے, یہ اللہ کو نہیں پسند. اور اس کی مثل کی تمنا کرنا مذموم نہیں ہے. اسی طرح کی چیز اپنے لیے چاہنا یہ بری بات نہیں ہے, آپ یہ ڈیزائر کر سکتے ہیں, خواہش کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی ایسی مل جائے. لیکن اگر نہ ملے اور پھر آپ یہ خواہش کریں کہ اس سے چھن جائے, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. جو دوسرے مرتبے کا حسد جو تھا, جو بتایا گیا تھا, وہ تیسرے مرتبے سے ہلکا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے مرتبے کا کیا بتایا گیا تھا؟ کہ انسان دوسرے آدمی کی نعمت کا زوال اس لیے پسند کرے کہ اسے اس نعمت میں دلچسپی ہے. جو دوسرا مرتبے کا حسد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیسرے سے ہلکا ہے, جبکہ حسد کا جو پہلا جو بتایا تھا مرتبہ وہ بہت زیادہ مذموم محض ہے, ایکسٹریملی ڈس لائکڈ. اینڈ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک بالکل ایک خباثت ہے وہ, کیونکہ اس میں کیا ہے, اس میں تو آپ کو وہ چیز چاہیے بھی نہیں, لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہرحال وہ چیز چھن جائے, ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت ہی ایک گھٹیا سوچ ہے. دوسرے مرتبے کو مجازن حسد کا نام دیا جاتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے مذموم ہے. یعنی یہ جو دوسرا والا جو مرتبہ ہے حسد کا, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حسد کا نام تو دیا گیا لیکن یہ ڈس لائکڈ ہے. اور اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 32, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ سورہ نساء کی آیت 32 کا ایک حصہ ہے. اور مت آرزو کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ ایگزیکٹلی اس چیز کی خواہش نہ کریں جو اللہ نے بعض لوگوں کو بعض کے اوپر دی ہے. گویا کہ ایک آدمی کے پاس موجود جیسی چیز کی تمنا کرنا مذموم نہیں ہے. یعنی آئی کین مے بی ڈیزائر سم تھنگ سملر ٹو واٹ somebody else has, یعنی اس جیسی چیز کی خواہش کرنا وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایگزیکٹلی وہی چیز مانگنا یا اسی ایگزیکٹلی اس چیز کی خواہش کرنا کہ عین اس چیز کی تمنا کرنا, یہ مذموم ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو چوتھا مرتبہ ہے حسد کا, دیٹ از دی اونلی ون وچ از ایکسیپٹیبل یا ایون ڈیزائربل یا مستحب بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ دنیا کے معاملے میں اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس میں کیا کہتے ہیں, اٹس ناٹ کنڈیمنیبل, یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ دنیا کی چیز ایک چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی چیز دنیا کی کسی کا کوئی سکسیس پسند آ رہا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو کمپیٹ ود دیٹ پرسن, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ, ٹھیک ہے. اور اگر دین کا میٹر ہے اور اس میں آپ اس شخص سے کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اسی طرح آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جس طرح وہ شخص آگے بڑھ رہا ہے یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ ڈیزائربل ہے. اور یہاں پہ میں آج کا سیشن کنکلوڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ اب نیکسٹ سیشن میں حسد اور رشک کے جو اسباب ہیں, جو اس کے کازز ہیں, جو اس کے ریزنز ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے. امام غزالی نے ان کے حوالے سے کیا لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو حسد سے اور نفاق سے اور ان تمام برائیوں سے پاک کر دے جو کہ ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتی ہیں, جو ہماری روح کو, ہماری اسپرچویلٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور آج میں پھر اسی دعا سے کنکلوڈ کروں گی, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے ہمیشہ سے زندہ ذات, اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات, میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتی ہوں. میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرمائیے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.